خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے درس میں احکام کے درس میں سجاد صاحب ہم فروع دین کی آخری منازل میں پہنچ چکے ہیں اور معاملات کے مباحث پر آ چکے ہیں. معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ہم نے پیچھے بتا دیا پچھلے درسوں میں، پچھلے دروس کے اندر یہ بات صاف ہو گئی کہ معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ناجائز معاملات، ایک جائز معاملات. ناجائز معاملات میں وہ معاملات، وہ لین دین آ جاتا ہے جو کہ حرام ہے، اور ان کے بارے میں مختصراً بات ہوئی اور بات تمام بھی ہو گئی. پھر ہم آ گئے جائز معاملات کی طرف، جہاں معاملات حلال ہیں، حرام نہیں، جائز ہیں، ناجائز نہیں. اور ان جائز معاملات کے اندر ہم نے بات کی مشتری اور بائع کے شرائط کے بارے میں کہ بیچنے والا اور خریدنے والا کیسا ہونا چاہیے، ان میں کون سے شرائط پائے جانے چاہیے تاکہ معاملہ صحیح ہو اور باطل نہ ہو. اور پھر یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ معاملات کے اندر ایک طرف مال ہے اور ایک طرف قیمت ہے. مال بائع کی طرف ہے اور قیمت مشتری کے ہاتھ میں ہے. مشتری قیمت دے کے مال کا مالک بنتا ہے، مال کے مالک سے مال لیتا ہے اور خود اپنا پیسہ ادا کر کے اس مال کا مالک بنتا ہے، اور اس کے پیسے کا مالک بعد میں بیچنے والا یعنی بائع بن جاتا ہے. یہاں تک ہم پہنچے تھے. تو مال اور قیمت کے شرائط کیا ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. اب ایک نقطہ ہے، اور یہ نقطہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ صیغہ کیا عربی زبان میں بھی ہونا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کھلا،
نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یعنی ہم صیغہ جاری کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ بایا غیر عربی زبان میں کہے گا کہ میں نے اپنا یہ مال اس شرح سے اس بیچنے والے کے ہاتھ بایا کیا، بیچ دیا. اور خریدنے والا کہے گا کہ میں نے اتنی قیمت پر اتنا مال اس بیچنے والے سے خرید لیا، میں نے قبول کیا اس کا بیچنا اور میں نے خرید لیا. تو اس طرح کا معاملہ صحیح ہے. گویا عربی زبان میں صیغہ، معاملے کا صیغہ، معاملے کا صیغہ جو ہے عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے. عربی میں ضروری نہیں ہے. بس پیندی سے بابا عربی میں ضروری نہیں. تو غیر عربی میں کسی اور زبان میں بھی بایا کہے گا میں نے یہ چیز اتنے میں اس شخص کو بیچ دی، تو مشتری کہے گا میں نے اس شخص سے یہ چیز اتنی قیمت کی عوض لے لی، تو معاملہ درست ہے. اب آگے چلتے ہیں اس سے اور ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے کی قسمیں کتنی ہیں. یا خرید و فروخت جو ہے، خرید و فروخت جو ہے اس کی قسمیں کتنی ہیں، کون سی قسمیں ہیں. تو اس پر جب آئیں گے تو چند ایک قسمیں ہیں، معاملات کی چند ایک قسمیں ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم جان لے کہ یہ معاملہ ہے، اس طرح کا ہے لیکن معاملہ ہے. تو قسمیں اس کی اصل میں 4 ہیں. اور اگر کوئی چیز نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور کبھی جو کہ قسم ہے ہی نہیں نمبر 5 بنے گی، اور وہ قسم اصل میں ہے نہیں. تو ان قسموں میں نمبر 1 یہ ہے کہ جسے ہم کہیں گے نقد معاملہ، دوسرے کو کہیں گے ادھار معاملہ، اور تیسرے کو کہیں گے سلف، چوتھے کو کہیں گے صرف، اور 5واں وہ معاملہ ہے جس میں کہ کوئی چیز موجود نہیں. نقد وہ معاملہ ہے کہ جس میں بایا اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا، بایا اور مشتری مال اور قیمت کو، مال بایا کا مال ہے اور مشتری کی قیمت ہے. ایک دوسرے کو سپرد کرنے کے لیے موجود ہے.
موجود ہوں. بائیں اور مشتری کے پاس مال اور قیمت ایک دوسرے کو سپرد کرنے کے لیے موجود ہے. پیسہ بھی موجود ہے, مال بھی موجود ہے. متعاقدین, متعاقدین یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا. متعاقدین مطالبہ کر کے قبضے میں لے سکتے ہیں. مال کو خریدنے والا قبضے میں لے گا اور قیمت کو, پیسے کو بیچنے والا قبضے میں لے گا. جو بیچنے والا ہے اس کے پاس مال ہے, موجود ہے, اور وہ خریدنے والے کو قبضے میں دے سکتا ہے. خریدنے والا مطالبہ کرے گا مال دے دو بھائی, اور وہ اس کے قبضے میں دے گا. اس طرح مشتری کے پاس پیسہ ہے تو بیچنے والا مطالبہ کرے گا پیسہ لاؤ بھائی, اور پیسہ اپنے قبضے میں لے سکتا ہے کیونکہ موجود ہے. دونوں چیزیں موجود ہیں, مال بھی اور قیمت بھی. اور بائع اور مشتری ایک دوسرے کو مال اور اس کی قیمت سپرد کرتے. تبادلہ ہوتا ہے, تبادلہ. بیچنے والا مال دے گا اور بدلے میں پیسہ لے گا. خریدنے والا پیسہ دے گا اور بدلے میں مال لے گا. تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اور یہ متعاقدین جو ہیں, بیچنے والا, بائع اور مشتری, بیچنے والا اور خریدنے والا, وہ مطالبہ کر کے قبضے میں لے سکتے ہیں مال کو اور قیمت کو. اس معاملے کو نقد کہتے ہیں, نقد کا معاملہ. اور یہ نقد کا معاملہ بالکل درست ہے. اور دوسرا معاملہ ہے ادھار کا معاملہ. ادھار کا معاملہ آپ کو معلوم ہے اس میں بھی, ادھار میں بھی مال اور قیمت موجود ہے. اور متعاقدین ایک دوسرے کے قبضے میں دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ لیکن قیمت کسی مدت کے بعد مشتری دینے کا پابند ہے. مشتری یعنی خریدنے والا قیمت کسی مدت کے بعد دینے کا پابند ہے. آمادہ ہے مشتری اس قیمت کو دینے کا پابند بھی ہے اور اس پر آمادہ بھی ہے, لیکن کسی مدت کے بعد مہلت مانگتا ہے. 1 مہینے کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, 1 سال کے بعد دوں گا. اور بائع بیچنے والا اپنا مال ادھار دینے پر راضی ہے. اس معاملے کو ادھار نام دیا جاتا ہے. پہلا نقد معاملہ تھا اور یہ دوسرا معاملہ ہے ادھار کا معاملہ.
اب سلف میں کیا ہے؟ سلف میں یہ ہے کہ سلف مشتری کچھ مدت کے بعد مال حاصل کرنے کے لیے پیشگی پہلے ہی قیمت ادا کرتا ہے. مشتری قیمت ادا کرتا ہے پیشگی پہلے ہی، اور کہتا ہے مثلا 1 سال کے بعد میں مال لوں گا. اس پر آمادہ ہوتا ہے کہ مال بعد میں دوں گا، بعد میں لوں گا. ہاں قیمت بھی لے لو، ابھی اپنی قیمت ادا کرتے. آپ دیکھتے ہیں یہ سلف کا معاملہ جو ہے یہ دوسرے معاملے کے الٹ ہے، برعکس ہے. یہاں مال پہلے دیا جاتا ہے اور قیمت بعد میں ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں قیمت بعد میں ابتدا میں دی جاتی ہے اور مال آخر پر دیا جاتا ہے. اس کا الٹ ہے. سلف ادھار کا الٹ ہے. سلف میں مشتری قیمت پیشگی ادا کرتا ہے، لیکن ادھار میں بائع مال پیشگی ادا کرتا ہے اور قیمت بعد میں کسی مدت کے بعد حاصل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. یہاں مال پہلے، یہاں قیمت پہلے. یہاں مال بعد میں، یہاں مال ابتدا میں پیشگی. پہلے مال دیں گے، ادھار لیں گے، میں بعد میں قیمت دیتا ہوں. زیادہ تر اس طرح کا معاملہ اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں. دکاندار سے آپ لیتے ہیں مہینے بھر جو کچھ لینا ہے، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد ادائیگی کرتے ہیں، ادھار لیتے ہیں. کبھی کہتا ہے نہیں، نہ نقد نہ تیرا ادھار. مجھے تیرا ادھار نہیں چاہیے، مجھے 9 روپے نقد چاہیے، وہی بہتر ہے، اور وہ نقد والا معاملہ ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسہ پہلے دینا پڑتا ہے اور مال بعد میں دینا پڑتا ہے. کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کارخانے والا کہتا ہے میں مال بناؤں گا بھائی، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں. آپ پیسہ دے دو، جب مال تیار ہوگا کہ اتنی مدت کے بعد میں آپ کو مال دے دوں گا. تو اس کو سلف کہتے ہیں. سلف میں پیسہ پیشگی ادا کیا جائے گا اور مال آخر پر لیا جائے گا. لیکن ادھار میں مال ہی پہلے دیا جائے گا اور قیمت بعد میں ادا کی جائے گی. اس کے بعد چوتھی قسم، اور وہ ہے صرف. صرف کن کا کام ہے؟ صراف کا کام ہے. صراف اس میں انوالو ہوتا ہے. صراف. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ 4 چیزیں. سونے کے بدلے سونا بمقابل ہے، یا سونے کے بدلے سونے کے بدلے سونا، ایک طرح کا سکہ دوسرے کے طرح کے سکے میں تبدیل کرنا، لیکن سونا دونوں ہے. سونے کے بدلے سونا اور چاندی بمقابلہ چاندی، یا سونا بمقابلہ چاندی، یا چاندی بمقابلہ سونا. ان 4 صورتوں میں تبادلہ کیا جاتا ہے. کوئی سونا خریدتا ہے لیکن اس کے بدلے میں بھی سونا ہی لیتا ہے. کوئی چاندی بیچتا ہے لیکن اس کے بدلے میں بھی چاندی ہی لے لیتا ہے. یا سونا لیتا ہے چاندی کے مقابلے میں، یا چاندی خریدتا ہے سونے کے مقابلے میں. 4 طریقوں سے
سکے تبدیل کیے جاتے ہیں، چاندی اور سونے کے سکے. کہیں ایک طرح کے سونے کا سکہ دوسرے طرح کے سونے کے سکے میں، مثال کے پاؤنڈ ہے، فرینک کے سکے اندر تبدیل کرتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ڈالر کو ڈالر کے سکے کے اندر نوٹ ایک چیز ہے، سکہ دوسری چیز ہے. سالڈ سونا، سالڈ چاندی آپس میں تبدیل کیے جاتے ہیں. مختلف ملکوں کے اندر مختلف سکے ہوتے ہیں. ریال کا ایک سکہ ہے، دینار کا ایک سکہ ہے، اشرفی کا دوسرا سکہ ہے، درہم ایک اور ہے. کئی چاندی کے ہیں، کہیں سونے کے ہیں. تو سونا سونے میں تبدیل، چاندی میں تبدیل، سونا چاندی کے اندر تبدیل اور چاندی سونے کے اندر تبدیل. جب یہ تبادلہ ہو جائے گا سکوں کا، اس کو صرف کہتے ہیں. اب اس میں ایک چیز ہے صرف، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ ہم معاملہ کریں گے، میں اتنے درہم دے دوں گا، آپ کو اتنے دینار دینے ہوں گے. جو ہی معاملہ طے ہوگا، معاملہ طے ہونے کے بعد شرط ہے کہ بائع اور مشتری ایک دوسرے سے رخصت لیں گے. اچھا جی میں چلتا ہوں، وہ کہے گا اچھا جی میں بھی جاتا ہوں. لیکن اس ایک دوسرے سے رخصت ہونے سے پہلے مال اور قیمت کا تبادلہ کریں گے. ایک کا مال ہے، دوسرے کی قیمت ہے، حالانکہ دونوں سکے ہیں. لیکن جو ہی معاملہ طے کیا تو آپ چل پڑیں گے، نکلیں گے اس جگہ سے جہاں انہوں نے آپس میں تبادلہ کیا. تو رخصت ہونے سے پہلے یہ مال اور قیمت تبادلہ کرنا لازمی ہے. یہ تبادلہ کریں گے تو معاملہ صحیح ہے، تبادلہ نہیں کریں گے معاملہ درست نہیں ہے. تو یہ ہے صرف. اور پانچویں چیز ایسا معاملہ ہے جس میں کہ پانچواں معاملہ وہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں مال اور قیمت دونوں موجود نہ ہوں. نہ میرے پاس مال موجود ہے اور نہ آپ کے پاس قیمت موجود ہے. ہم باتیں کرتے ہیں، میں اتنا آپ سے لوں گا، آپ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا. طے بھی کیا، لیکن طے کرنے کے بعد میں کہوں گا اچھا مال کہاں ہے، وہ کہے گا میں مال دوں گا، ابھی موجود نہیں. اور آپ کہتے ہیں پیسہ کہاں ہے، میں کہتا ہوں پیسہ موجود نہیں، تو وقت پر دے دوں گا. تو اس طرح کا معاملہ اصل میں معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن صرف ایک اقرار ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک اقرار ہے. بیچنے والا اقرار کرتا ہے میں مال بیچوں گا، اور خریدنے والا اقرار کرتا ہے میں اتنے پیسے دوں گا. تو یہ محض ایک اقرار نامہ ہے. اقرار نامہ سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. البتہ اقرار نامہ ہوتا ہے، اقرار کرتے ہیں دو آدمی کہ ہم ایسا کریں گے، میں اتنا دوں گا، آپ اتنا مال دیں گے. نہ مال موجود ہے، نہ قیمت موجود ہے. تو اقرار بھی اپنی جگہ ایک معاملہ ہے، کیونکہ ایک مومن کی زبان جو ہوتی ہے وہ بھی قیمت رکھتی ہے. کوئی انسان جو کچھ کہے گا وہ پورا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو یہ عقد جو ہے، عقد یعنی معاملہ، یہ عقد جو ہے اوفو، وفا کرو، بالعقود
جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ عقد کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، ان کو وفا کیا کرو۔ تو لہذا یہ بھی ایک طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اقرار میں، حقیقی معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اقرار ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ کریں گے، اور ابھی نہیں کیا، کیونکہ مال کے پاس، مال والے بائے کے پاس مال موجود نہیں، اور خریدنے والے کے پاس اس کی قیمت موجود نہیں، دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ لیکن ایک اقرار نامہ ہے، تو یہ پانچویں قسم ہے جس میں نہ مال موجود ہے نہ قیمت موجود ہے، البتہ طے ہو گیا میں اتنا مال دوں گا، اتنی بیڑیں دوں گا، اتنی بکریاں دوں گا، اتنے کوئنٹل گوشت دوں گا، آپ کہتے ہیں میں اتنے پیسے اس کے مقابلے میں دوں گا، تو لیکن نہ آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے نہ میرے پاس مال ہوتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ، لہذا ایک اقرار نامہ ہے، اس سے زیادہ، اس سے سوا اور کچھ نہیں۔ والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا۔